ان کے وجود میں آنے کا بنیادی سبب. اس لیے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے مسجد کے اندر حضرات صحابہ کیا کیا اعمال کیا کرتے تھے اس کا ذکر حیات صحابہ میں کیا. اس لیے ہماری بہت بنیادی ذمہ داری اس بات کا یقین کامل اور اس بات کا پورا انشراح ہو. بلکہ حضرت مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو ملک مال حکومت کے حوالے کر کے نہیں گئے بلکہ اس امت کو مسجد اور اعمال مسجد کے حوالے کر کے گئے. اور بہت قوت سے یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں دوبارہ ان مسجدوں کے اندر وہ مشورے اور وہ علم کے ایمان کے ذکر کے حلقے اور پھر وہ جماعت بندیاں اور پورے عالم کے اندر دین پھیلانے کے مشورے اور وہ چہل پہل اور وہ کارگزاریاں روانگیاں شروع ہو جائیں جو دور نبوت میں مسجد النبوی کے اندر ہوا کرتے تھے. بار بار مولانا یوسف علی اپنے بیانات کے اندر اس کا تذکرہ فرماتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ ان مسجدوں کے اندر وہ سارے اعمال دعوت زندہ ہو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور دور صحابہ کے اندر. اس لیے کہ مساجد ہی اصل امت کی تعلیم کا تربیت کا اور ان کے عقیدے کے درستگی کا بنیادی معیار. یہ بات تو حضرات صحابہ اچھی طریقے سے سمجھ چکے تھے. اس لیے حضرات صحابہ الگ الگ مسلمانوں کے حالات کو معلوم نہیں کرتے تھے بلکہ کسی علاقے کے مسلمانوں کے عقیدوں اور ان کے معاملات اور معاشرہ اور ان کی عبادت اور ان کی سنتوں کو اور ان کے پورے دین کو ٹٹولنا سمجھنا چاہتے پرکھنا چاہتے تو ایک ہی سوال کرتے مسجد کا کیا حال. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام پہنچ کر ابن معاویہ کندی سے بس ایک ہی سوال کہ تمہاری مسجدوں کا کیا حال. ہرگز نماز کے بارے میں سوال کرنا مقصود نہیں تھا. خیر القرون کا زمانہ منافق کی ہمت نہیں مجال نہیں کہ وہ با جماعت نماز کو چھوڑ کے پیچھے رہے. اس لیے حضرت عمر نے خود اس کی وضاحت کی کہ میرا خیال یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھنے آتے ہوں گے, نماز سے کوئی انکار نہیں کوئی اشکال نہیں. آج 5 وقت کی نماز ہی پر سب مطمئن ہیں اور حضرات صحابہ صرف اور صرف 5 وقت کی نماز سے مساجد کے بھرنے پر وہ غمگین رہتے. آج کے مسلمان اور کام کرنے والے مسجدیں 100% 5 وقت کی نمازوں سے مصلیوں سے بھری ہوئی ہیں, اسی سے اور حضرات صحابہ 5 وقت نماز میں مساجد کے بھر جانے سے کبھی مطمئن نہیں, ہمیشہ غمگین اور پریشان. اور انہوں نے یہ کہا کہ لوگ آتے ہوں گے نماز ضرور پڑھتے ہوں گے لیکن نماز پڑھنے کے بعد اگر اپنی جان پہچان کے لوگ ہوتے تو ان کے ساتھ بیٹھا کرتے ورنہ اٹھ کر کے چلے جاتے. ابن معاویہ کندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں امیر المومنین, ہماری ان مساجد کے اندر بے شمار حلقے لگتے ہیں جس کے اندر یہ آنے والے نمازی اہتمام کے ساتھ بیٹھتے ہیں. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ خیر پر رہو گے جب تک تمہاری مساجد کے اندر یہ سلسلے اس لیے ہماری پہلی اور بنیادی ذمہ داری اپنی مساجد کو مسجد النبوی کے طرز پر لانا ہے. بقول مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے مسجد النبوی بمنزل ماں کے ہے, دنیا بھر کی قیامت تک کی ساری مسجدیں یہ بمنزل بیٹیوں کے, اور اس کام کا بنیادی مقصد ان تمام مساجد کو اعمال کے اعتبار سے مسجد النبوی کے نقشے پر لانا. اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی مقصد ہر فرد امت کا تعلق مسجد سے اور مسجد کے اعمال سے براہ راست قائم ہے. اور پھر 2 اعتبار سے مسجد سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے, ایک اپنے ایمان اور عقیدوں کے اعتبار سے اور دوسرے مسائل کے اعتبار سے. اس لیے گشت کر کے محنت کر کے ملاقاتیں کر کے جب مسجد میں لایا جائے تو انہیں غسلہ کر کے اور ضرورت پڑے وضو کرا کر کے اور پھر ضرورت پڑے کپڑے بدلوا کر اہتمام کے ساتھ نماز ادا کروانا, یہ فرائض کو زندہ کرنے کی محنت ہے. دور نبوت میں آپ دیکھیں گے جو بھی باہر سے آتا سب سے پہلے فریضہ ادا کرتا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ایک صاحب کلمہ پڑھ چکے اور پھر مسجد میں داخل ہونے لگے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نکل کر باہر تشریف لے گئے اور معانقہ کیا اور خوشخبری سنائی کہ ہمیں پہلے سے معلوم ہو گیا کہ تم کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہو چکے. یہ سنتے ہی وہ کہنے لگے کہ مجھے بھی معلوم ہے کہ اب سب سے پہلا فریضہ نماز ہے لیکن مجھے وضو نہیں آتی, آپ مجھے وضو سکھا دیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر سب سے پہلے وضو سکھلا. کیا کرنا؟ وضو سکھلا. واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے مدینہ طیبہ میں, دیکھا کوئی بھی مرد مدینے میں نہیں ہے, سب کے سب نماز میں مسجد النبوی میں مجتمع ہیں. چنانچہ وہ سیدھے مسجد پہنچ کے سب سے پہلے انہوں نے نماز ادا کی. اس لیے بنیادی ذمہ داری
نماز سے فارغ ہو گئے، اب اس کے بعد ان کو ان حلقوں سے گزارنا، ایمان کے حلقوں میں بٹھانا ہے اور انہیں دعوت دے کر کے دینی ذہن بنانا، دین کے منافع سمجھانا، ان کی تشکیل کرنی، اور وقت زیادہ ہے تو ان کا کلمہ بھی سنیں گے، وضو بھی صحیح کرائیں گے، اور نماز کا ڈھانچہ اور نماز کے اندر کی دعائیں، سورتیں، اتحیات، دعائیں قنوت، اور اس کے علاوہ بھی جو بنیادی نماز سے متعلق چیزیں ہیں وہ بھی ہم سکھلائیں۔ ایسے تمام بنیادی مسائل کو سکھلانا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، جسے وہ اللہ کے راستے میں نکل کر وہ سیکھ چکے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ بنیادی چیزیں ہم نہیں سکھلائیں گے، یہ سکھلانا صرف علماء کا کام نہیں۔ آپ وضو سکھلا سکتے ہیں، وضو کے اندر کے 4 فرض آپ سکھلائیں گے، وضو کے اندر کی سنتیں آپ سکھلائیں گے، جس طرح آپ جماعتوں میں جا کر اپنے 10 ساتھی کو سکھلاتے ہیں۔ یہ چیزیں بدیہی ہیں، ضروریات دین میں سے، اسے آپ مختلف صحبتوں میں رہ کر، قرآنوں سے اور بعض مرتبہ علماء سے سیکھ کر اپنے عمل کو درست کر چکے۔ یہ ان تمام مسائل کے حل کا آپ کو اپنی ذات سے لگا دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ نماز کے اندر باہر کے فرائض ہمارے اکثر ساتھی جانتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے وہ خود سکھلائیں۔ نماز کی سنت ہے، یہ سکھلائیں۔ نماز کے اندر کے الحمد شریف 4 صورتیں یہ سکھلائیں۔ ہاں، اس کے آگے جو باریک چیزیں ہیں وہ ہم علماء اکرام کے حوالے کریں، اگر علماء موجود ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علماء اکرام سے درخواست ہے کہ وہ حضرات بھی اپنا قیمتی وقت مسجد کو دیں، تاکہ امت کی جہالت کا علاج ہو جائے۔ ہم جتنی چاہیں دوسرے طریقوں سے امت کی تعلیم کا اہتمام اور انتظام کرتے رہیں، ان تعلیمات کا اور ان کی افادیت کا ہمیں پورا اقرار ہے، کہیں سے کہیں تک کوئی انکار نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات سے بھی ہمیں انکار نہیں ہے، کلی طور پر اعتراف ہے، یہ سارا تعلیمی نظام، اس کے فوائد یہ محدود ہیں، امت کے مخصوص طبقے تک اس کا فائدہ پہنچتا ہے، ورنہ امت کا 90-95% ہماری اس تعلیمی نظام کے ذریعے علم حاصل کرنے سے محروم۔ اس لیے علماء کرام جہاں مدارس کا نظام لے کر کے چل رہے ہیں، ان سے خصوصی درخواست ہے ان تمام تعلیمی نظام کو برقرار رکھتے ہوئے، اہتمام کرتے ہوئے، مخصوص وقت نکال کر مسجد میں امت کے ہر فرد کو تعلیم دینے کا اہتمام فرمائے۔ اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات فرمایا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ شیخ الحدیث حضرات ایسے قسم کے لوگ اپنے درس بخاری کو چھوڑ دیں اور اتحیات کی تعلیم دینے لگیں، یہ ہم نہیں چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح بخاری کے درس کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر ہے، اس سے کم اہمیت اتحیات کی تعلیم کی مسجد کی سطح پر نہیں ہونی چاہیے۔ بات سمجھنے کی بہت گہری بات ہے۔ اس طرح بخاری کے درس کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہے، اسی طریقے سے اتحیات کی تعلیم مسجد کی سطح میں بیٹھ کر ایک عام سے عام آدمی کو اتحیات کی تعلیم دینے میں اتحیات کی تعلیم کی اہمیت بھی ہمارے دلوں کے اندر اس سے کم اہمیت نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی ہے کہ آپ منبر پہ تشریف فرما ہو کر کے ایک ایک اتحیات کی تعلیم دے رہے ہیں۔ موطا امام مالک کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ تشریف فرما ہو کر ایک ایک کو اتحیات کی تعلیم دے رہے ہیں۔ دیکھو کیا کریں، اتحیات کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اس لیے اس کام کا بنیادی مقصد کہ ہر مسجد مدرسہ بنے اور ہر عالم معلم بنے۔ بے شمار علماء ہیں، بے شمار علماء کا طبقہ ہے جو مدرسوں کے اندر تعلیمی سلسلے لے کر نہیں چل رہے، یہاں تک کہ مکاتب سے بھی جڑے ہوئے نہیں، یہاں تک کہ امامت بھی نہیں، اپنا کوئی بھی سلسلہ ان کا ہے۔ ایسے حضرات بھی اگر اپنا کچھ قیمتی وقت مسجدوں کو دے دیں اور امت کے عام طبقے کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ان کے عقائد کی فکر کر لیں اور ان کو ضروری مسائل سکھلا دیں اور عملی طور پر اپنی صحبت میں رکھ کر یہ موٹے موٹے مسئلے، تو امت کے عام طبقوں کے اندر سے جہالت 100% ختم ہو، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں، امت کی جہالت کا کوئی علاج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سب سے اعلیٰ معیاری تعلیم ہے، قیامت تک کے لیے آپ کی تعلیم ہی نمونہ ہے۔ آپ کی تعلیم سے بڑھ کر کوئی تعلیم قیامت تک نہیں آ سکتی، کوئی تعلیم مؤثر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اس امت کے تمام طبقات کی تعلیم کے لیے اور تربیت کے لیے ہر دور میں، ہر زمانے میں علماء نے، محدثین نے اور قطب ابدال اولیاء اللہ نے، سب نے مل کر کے ہر دور میں، ہر زمانے میں تعلیم کے لیے جتنے طریقے اختیار کیے گئے اور تربیت کے لیے جتنے طریقے اختیار کیے، ان سب کے اندر وہ نور، تربیت، تزکیہ نہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کے ایک ادب کے اندر۔
اس کے اندر کیوں کہ یہ استنجا کا ادب اللہ کے نبی کی ذات سے براہ راست جڑا ہوا منسوخ، اور وہ سارے طریقے اپنے تجربے، اس لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرما کر گئے کہ حوادث زمانے نے تعلیمی سلسلے کو مزید باہر نکالا، جس لیے امام بخاری نے بڑی قوت کے ساتھ کتاب العلم یہ عنوان قائم کیا کہ علم کے حلقے اور مسئلے مسائل سیکھنے سکھانے اور فتویٰ اور استفتاء کے سلسلے بھی مسجد کے اندر ہونے چاہیے، یہی اصل سنت ہے۔ باب ذکر العلم والفتیہ فی المسجد، اس لیے مسجد کے اندر یہ بنیادی ہماری ذمہ داری ہے، اور ہر ایک سے اس کی درخواست کہ اپنی صحبت میں رکھ کر بغیر کتاب کے بغیر نصاب کے محض عملی طور پر امت کو تعلیم دے، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا۔ کوئی کسی بھی وقت آ جاتا اور کوئی بھی بنیادی اسے مسائل سیکھنا ہوتی، کوئی بھی طبقے سے اس کا تعلق ہو، اللہ کے نبی اپنی صحبت میں براہ راست اسے تعلیم دے۔ ایک بکری چرانے والا، اونٹ چرانے والا چرواہا، وہ بھی اپنا حصہ علم کا مسجد سے آ کر روزانہ لے لیا کرتا تھا، مسجد میں آ کر علم سیکھنے میں چرواہے کی ذمہ داری، چرانے کی ذمہ داری مانع اور رکاوٹ نہیں بنتی۔ اب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد پہنچ گئے، اپنے اونٹوں کو جلدی سے باڑ میں باندھ کر کے اور پہنچے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرما، حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہارے آنے سے پہلے اللہ کے نبی